تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس کا نام القدر ہے۔ اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 30 کلمے اور 112 حروف ہیں۔ نزول علامہ آلوسی اور دیگر مفسرین رقم تراز ہیں کہ سورت کے نزول کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ علامہ واحدی کا قول ہے یہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اکثر علماء تفسیر کا یہی قول ہے کہ یہ مکی ہے۔ پہلے قول کی تائید میں جو روایات ذکر کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں۔ نیز سورت کا مضمون بھی دوسرے قول کی تائید کرتا ہے۔ اس سے پہلی سورت میں نزول قرآن کا ذکر تھا۔ اس سورت میں اس رات کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے جسے یہ اعزاز نصیب ہوا۔ مضمون قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی، یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ بتایا کہ یہ معمولی رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام معجز نظام کے نزول کی ابتدا ہوئی، جو قسمت اور تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ کسی ایک شخص یا قبیلے یا ملک کی نہیں بلکہ نوع انسانی کے ان تمام افراد کی جو اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس میں کسی زمانے کی تخصیص بھی نہیں، جس طرح اس رسول کی رسالت قید زمانی سے ماورا ہے، اسی طرح اس کا لایا ہوا کلام بھی ان زمانی حدود سے نا آشنا ہے۔ یا اس سے اس رات کی قدر و منزلت بیان فرمائی جا رہی ہے جس رات کی خاموشیوں میں یہ صحیفہ رشد و ہدایت نازل ہوا اور اس ذات اقدس و اطہر کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا۔ بتا دیا کہ اس رات کی خیرات و برکات 1000 ماہ کی عبادت سے برتر ہیں۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔